الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم صدق الله العظيم. محترم دوستوں اور بزرگوں، گزشتہ سے پیوستہ جمعے زکوٰۃ اور صدقات کے حوالے سے بنیادی کچھ گفتگو ہوئی تھی جو زکوٰۃ کے فضائل، اہمیت کے حوالے سے تھی. آج اس فریضہ زکوٰۃ کے حوالے سے کچھ ایسے بنیادی تصورات جو ہمارے معاشرے میں رائج ہیں اور بعض اوقات ایک مسلمان اس کو صحیح سمجھتا ہے حالانکہ وہ بڑی غلطی شمار ہوتی ہے اس حوالے سے، اور زکوٰۃ کے دیگر مسائل پر کچھ سرسری سے گفتگو ہے. سب سے پہلی بات زکوٰۃ کے مسائل کے حوالے سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ صرف کچھ ہی اموال پر مقرر کی ہے، اور بنیادی طور پر اگر مویشی، زراعت، کھیتی باڑی اور خزانہ مدفون جو نکلتا ہے اس کے علاوہ بنیادی طور پر چیزیں دیکھی جائیں تو وہ چار ہیں. نمبر 1 سونا، نمبر 2 چاندی، نمبر 3 نقد مال اور نمبر 4 مال تجارت. اس کے علاوہ کوئی بھی چیز کتنی ہی مہنگی کیوں نہ ہو اور وہ آپ کی لیتے وقت خرید بیچنے کی نیت نہیں تھی تو وہ چیز باوجود مہنگی ہونے کے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ہیرے جواہرات پر زکوٰۃ زیادہ ہے، ایسی بات ہے ہی نہیں. ہیرے جواہرات پر زکوٰۃ نہیں ہے کیونکہ زکوٰۃ صرف 4 چیزوں پر ہے: سونا، چاندی، نقد مال اور مال تجارت. مہنگا موبائل فون ہے، مہنگی گاڑی ہے، مہنگا رہائش کا گھر ہے، بلے بہت مہنگا ہو، آدمی کی ضرورت 100 گز میں پوری ہوتی ہو، وہ 3000 گز میں رہتا ہو، اس کے باوجود اس پر شرعاً زکوٰۃ نہیں ہے. تو زکوٰۃ کے بارے میں بنیادی پہلی غلط فہمی کہ زکوٰۃ مہنگی چیزوں پر ہے، ایسا نہیں ہے. دوسری بات، ہمیشہ اس کا تعلق ویسے بھی زکوٰۃ سے نہیں ہے، لیکن زکوٰۃ کے مسائل کے اندر آپ کو عرض کر دیتا ہوں کہ ہمیشہ اپنی ملکیت کا تعین کر کے رکھیں. گھر کے اندر کون سی چیز آپ کی ہے، کون سی بیوی کی ہے، امی کی کیا ہے، ابو کی کیا ہے، بھائی کی کیا ہے، بہن کی کیا ہے. یہ ملکیتوں کا تعین ہونا بنیادی ضرورت ہے. نقصان کہاں ہوتا ہے؟ انتقال ہو جاتا ہے، انتقال کے بعد مفتی صاحب کے پاس پوچھتے ہیں کہ بھائی مسئلہ یہ ہے کہ والد صاحب کے پاس یہ تھا اور چیزیں، بھائی اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے. بھائی پتہ نہیں ہے تو پھر مفتی کیا کرے گا؟ ہر چیز کے اندر ملکیت کا تعین ہونا ضروری ہے، کون سی چیز کس کی ہے. یہی بات زکوٰۃ کے اندر بھی ہے. جو لوگ زکوٰۃ کے اندر سوال اس طریقے سے کرتے ہیں کہ مفتی صاحب ہمارے پاس یہ ہے، تو یہ سوال ہی غلط ہے. جس طرح زکوٰۃ ہم پر فرض نہیں ہے، ہر ایک پر الگ الگ فرض ہے. روزہ ہر ایک پر الگ الگ فرض ہے، نماز ہر ایک پر الگ الگ فرض ہے. اسی طریقے سے زکوٰۃ
صاحب نصاب پر الگ الگ فرض ہے۔ تو یہ سوال کرنا کہ ہم میاں بیوی کے پاس اتنا سونا ہے کیسے زکوٰۃ ہوگی، سوال ہی غلط ہے۔ آپ کا سونا کتنا ہے یہ بتائیے، بیوی کا سونا کتنا ہے یہ بتائیے۔ ہم باپ بیٹوں کا یہ ہے، ہم باپ بیٹوں کا کیا ہوتا ہے بھائی؟ جب ہم باپ بیٹوں کی نماز نہیں ہوتی، نماز الگ الگ پڑھتے ہیں، تو ہم باپ بیٹوں کا ملکیت بھی الگ الگ ہونی چاہیے کہ بھائی میرا یہ ہے۔ ہاں زکوٰۃ بھلے ایک ساتھ دے دیں، لیکن حساب کتاب کے اندر ہر چیز الگ الگ ہونی چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک بات غلط فہمی کے طور پر یہ بھی مشہور ہے کہ زکوٰۃ تو ضرورت سے زائد چیزوں پر ہے۔ تو ضرورت کیا ہے؟ ہر ایک بندے کا اپنا اسٹیٹس ہے، اپنا لائف اسٹائل ہے۔ کسی کی ضرورت 50,000 میں پوری ہوتی ہے، اور ایک اور شخص ہے جس کی ضرورت 5 لاکھ کے خالی گھر کے بل آتے ہیں اس میں پوری ہوتی ہے۔ تو ضرورت کا زکوٰۃ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ زکوٰۃ جو نصاب ہے اس پر ہے۔ ضرورت سے زائد کا تصور کہ جب بچے گا تو دیکھیں گے، یہ ضروری نہیں ہے۔ بعض اوقات ممکن ہے کہ آپ شاخرچ ہوں اور زکوٰۃ دیتے ہی نہ ہوں کہ بھئی میرے پاس تو بچ ہی نہیں رہا، لیکن آپ کے پاس ممکن ہے پیچھے کوئی اتنا ویلیویبل ایسٹ موجود ہے تو آپ کو زکوٰۃ شرعاً دینی پڑے گی۔ اسی طریقے سے بعض لوگ اندازے سے زکوٰۃ دیتے ہیں۔ تو جس طریقے سے نماز اندازے سے نہیں پڑھتے، اسی طریقے سے زکوٰۃ بھی اندازے سے نہیں دی جاتی، بلکہ ایک مخصوص طریقہ کار ہے، اس طریقہ کار کے تحت زکوٰۃ دی جاتی۔ بعض لوگ زکوٰۃ بلا تحقیق کسی کو بھی دے دیتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ زکوٰۃ کے لیے ضروری ہے کہ آپ مکمل تحقیق کریں کہ بھئی سامنے جس ادارے میں ہم دے رہے ہیں، مدرسے میں دے رہے ہیں، رفاہی ادارے میں دے رہے ہیں، ہسپتال میں دے رہے ہیں، آیا وہ مستند ہے یا نہیں؟ وہاں پر زکوٰۃ کا پورا شرعی ایڈوائزری کا نظام موجود ہے یا نہیں؟ اگر ہے اور آپ کو شرح صدر ہے تو آپ دیں، ورنہ ایسی صورت کے اندر تحقیق کر کر زکوٰۃ دیں۔ بلا تحقیق کسی کو بھی زکوٰۃ دے دینا، اس سے زکوٰۃ اگر سامنے والا مستحق نہیں ہوا تو آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ بعض لوگ بیکاریوں کو زکوٰۃ دے دیتے ہیں، بیکاریوں کو زکوٰۃ نہیں دینی چاہیے۔ ایک تو پہلی بات پتہ ہی نہیں ہے کہ آیا وہ مستحق زکوٰۃ ہے یا نہیں، اور بعض اوقات بہت دفعہ سننے میں آیا ہے کہ بیکاری دینے والے سے زیادہ پیچھے امیر ہوتے ہیں۔ تو اس لیے مانگنے والوں کو جب تک آپ کے پاس مکمل تحقیق نہ ہو، آپ ایسے مانگنے والوں کو ہرگز زکوٰۃ نہ دیں۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ کے حوالے سے کانسیپٹ یہ ہے کہ زکوٰۃ کا تعلق رمضان سے ہے۔ زکوٰۃ سے رمضان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ رمضان کے اندر روزہ ہے، اس کی سوغات ہے، رمضان کی خاص سوغات تراویح ہے، لیکن زکوٰۃ کا رمضان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ کا جب سال پورا ہوتا ہے اس وقت آپ پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی۔ اسی طریقے سے بعض لوگ زکوٰۃ عیسوی سال کے اعتبار سے دیتے ہیں، 2025-26 جو ہمارا سال ہے، سورج کے حساب سے جو چل رہا ہے اس سے دیتے ہیں۔ زکوٰۃ قمری سال کے حساب سے دی جاتی ہے، یعنی اسلامی اور ہجری سال کے اعتبار سے زکوٰۃ دی جاتی ہے۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہو کہ بھئی میری کمپنی، میری فیکٹری کے اندر بڑے معاملات خراب ہو جائیں گے، ہماری کلوزنگ ہی عیسوی سال کے اعتبار سے ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں اس کو چاہیے کہ پھر احتیاطاً 2.5% کے بجائے 2.6% کر کے زکوٰۃ نکالے، کیونکہ آپ کو یہ مسئلہ پتہ ہے اور پتہ ہونا چاہیے کہ اگر آپ عیسوی سال کے اعتبار سے زکوٰۃ دیتے رہے تو ہر اسلامی سال اور عیسوی سال کے اندر 10 دن کا فرق تقریباً آ جاتا ہے۔ تو ٹھیک 33 سال گزر جانے کے بعد آپ پر 1 سال کی زکوٰۃ مزید دینی ہوگی اگر آپ عیسوی سال کے اعتبار سے زکوٰۃ دیتے ہیں، ٹھیک 33 سال گزرنے کے بعد، لہذا زکوٰۃ قمری سال کے اعتبار سے ہی دیں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس پر زکوٰۃ کی ادائیگی فرض نہیں ہے اس کے لیے زکوٰۃ لینا جائز ہے، یہ غلط بات ہے۔ بہت ممکن ہے کہ ایک شخص پر زکوٰۃ دینا فرض نہ ہو لیکن اس کے لیے زکوٰۃ لینا بھی جائز نہ ہو، کیونکہ یہ دونوں نصاب الگ الگ ہیں۔ زکوٰۃ دینے کا نصاب الگ ہے اور زکوٰۃ لینے کا نصاب الگ ہے، انشاءاللہ اس نشست کے اندر آپ کو بتا دیں گے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی زیورات اگر تجارت کے لیے رکھے ہیں یا ڈیویڈینڈ کے لیے رکھے ہیں یا کیپٹل گین کے لیے رکھے ہیں تو اسی صورت میں زیورات پر زکوٰۃ ہے، ورنہ استعمال کے زیورات پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ یہ نظریہ بھی غلط ہے۔ خواتین کے جو زیورات ہیں ان پر بہر صورت زکوٰۃ ہے۔ کسی بھی وجہ سے ایسا کوئی بھی وجہ نہیں ہے کہ کسی خاتون کے پاس زیور ہو اور اس پر زکوٰۃ نہ ہو۔ بعض خواتین یہ کرتی ہیں کہ زیورات اپنی بیٹی کے لیے رکھ لیتی ہیں، پھر وہ کہتی ہیں کہ بھئی زیورات میرے تو ہیں نہیں، بیٹی کے ہیں،
تو زکوٰۃ فرض نہیں ہے. تو اگر یوں اس صورت میں دیکھا جائے گا کہ آیا زیورات اس نے بیٹی کو دیے ہیں یا نہیں دیے. اگر بیٹی کو باقاعدہ قبضہ، پوزیشن اور تصرف کے ساتھ دے دیے ہیں تو اس صورت میں وہ زیور آپ کا نہیں ہوا. جب زیور آپ کا نہیں ہوا تو زکوٰۃ بھی آپ پر فرض نہیں ہے. پھر بیٹی کے اوپر فرض ہے، اگر وہ بالغ ہو چکی ہے تو زکوٰۃ وہ دے گی. اگر نابالغ ہے تو اس پر پھر شرعاً زکوٰۃ نابالغ کے اوپر لازم نہیں ہے. لیکن بعض لوگ یہ کر لیتے ہیں کہ ہم نے اپنی بیٹی کی شادی کے لیے رکھا ہوا ہے، دیتے نہیں ہیں، خالی نام کر دیتے ہیں. تو نام کر دینے سے کوئی چیز کسی کی نہیں ہوتی. تو نام اگر آپ کر بھی دیں کہ یہ میں نے بیٹی کے لیے رکھا ہوا ہے تو بھی اس کے اوپر زکوٰۃ دینا، جس کے وہ زیور مالک ہے اس پر زکوٰۃ دینا شرعاً ضروری ہوگا. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر مال پر الگ الگ سال گزرنا ضروری ہے. سوال بھی پوچھتے ہیں کہ میرے اس مال کے اوپر سال نہیں گزرا، اس پر گزر گیا تو زکوٰۃ کیسے دیں؟ تو ہر مال پر سال گزرنا الگ الگ ضروری نہیں ہے. اگر آپ پہلے سے زکوٰۃ دیتے آ رہے ہیں اور آپ کی زکوٰۃ کی تاریخ مثال کے طور پر یکم رمضان ہے، تو جب یکم رمضان سے پہلے جتنا بھی مال آپ کے پاس ختم ہو جائے، زیادہ ہو جائے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. ٹھیک یکم رمضان کو آپ کے پاس کیا تھا اس اعتبار سے آپ کو زکوٰۃ دینی ہوگی. یکم رمضان سے 3 دن پہلے آپ کے پاس کروڑوں روپے کا خزانہ آ جائے تو صرف 3 دن ہی گزرے ہوں گے، پھر بھی زکوٰۃ دینی ہوگی. خدا نہ خواستہ آپ کا لٹ جائیں، آپ کا مال اور ایسٹس کم ہو جائے تو شرعاً یکم رمضان تک اگر وہ چیز آپ کے پاس نہیں ہوگی تو اس کی زکوٰۃ نہیں ہوگی. لہٰذا ہر چیز کے اوپر الگ الگ سال گزرنا ضروری نہیں ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرض کسی کو دیا ہوا ہے اور سامنے والے کو قرض معاف کر دیا اور وہ مستحق کے زکوٰۃ ہے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. ایسا نہیں ہے. زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے باقاعدہ مالک بنا کر دینا ضروری ہے. کسی نے آپ سے قرضہ لیا ہے، اس کو اگر آپ معاف کر دیں گے تو اس سے آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. زکوٰۃ 4 چیزوں پر واجب ہے: سونا، چاندی، نقد مال اور مال تجارت. سونا اگر کسی کے پاس ہے صرف، یعنی ایک ہی صورت ہے جس کے اندر 7.5 تولہ سونے کا اعتبار ہوتا ہے، وہ صورت یہ ہے کہ کسی کے پاس صرف سونا ہو. کوئی عموماً مردوں کے پاس نہیں ہوتا کیونکہ ان کے پاس سونے کے ساتھ یقیناً کوئی چاندی ہوتی ہے، بعض اوقات مال تجارت ہے، ورنہ گھر میں اس کا اپنا کچھ نہ کچھ کیش تو پڑا ہی ہوتا ہے. تو ان کی تو یہ صورت بہت مشکل سے ہی بنتی ہے. خاتون ہے جس کے پاس صرف سونا ہے تو اس صورت کے اندر زکوٰۃ اس وقت فرض ہوگی جب اس کے پاس صرف سونا ہو تو 7.5 تولہ ہو. اس کے علاوہ کوئی بھی صورت ہے، سونے کے ساتھ کچھ بھی چاندی ہے، سونے کے ساتھ تھوڑا سا بھی نقد مال ہے، سونے کے ساتھ تھوڑا سا بھی مال تجارت ہے، یا پھر صرف چاندی ہے، یا پھر صرف نقد مال ہے، یا پھر صرف مال تجارت ہے، تو 52.5 تولہ چاندی کے برابر اگر کسی شخص کے پاس موجود ہوگا، آج کا ریٹ تقریباً اون کے بغیر دیکھ لیں تو 9,000 روپے ہے، احتیاطاً 10,000 بھی شمار کر لیں تو 5,25,000 روپے بنتے ہیں. تو کسی شخص کے پاس اگر سونا، چاندی، نقد مال اور مال تجارت ملا کر 5,25,000 روپے تمام قرضوں اور ادائیگیوں سے فارغ ہونے کے بعد باوجود موجود ہوں اور اس پر ٹھیک سال گزر جائے تو ایسے شخص کے اوپر زکوٰۃ دینا ضروری ہوگا. سونا میں نے آپ سے کہا 7.5 تولہ، اور اس کے علاوہ کوئی بھی صورت ہے سونے کے ساتھ کچھ بھی ہو یا سونا نہیں ہو، چاندی، نقد یا مال تجارت، پھر سونے کے 7.5 تولے کا اعتبار نہیں ہوتا، پھر 52.5 تولہ چاندی کا اعتبار ہوتا ہے. اگر کسی کے پاس نقد ہے تو نقد کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نقد کا مطلب فزیکل ہارڈ کیش ہے، بلکہ نقد کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ بینک کے اندر پڑے ہیں، لاکرز میں پڑے ہیں، غیر ملکی کرنسی پڑی ہوئی ہے. نقد کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے کسی کو ادھار دیا ہوا ہے، وہ واپسی آنا ہے، وہ بھی نقد کہلاتا ہے. نقد کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے آپ نے کمیٹی ڈالی ہوئی ہے اور کمیٹی ڈالنے کے بعد وہ کمیٹی ابھی تک کھلی نہیں ہے اور آپ نے 5-6 مہینوں کی کمیٹی ڈال دی ہے تو وہ بھی نقد کے اندر شمار ہوتا ہے. آپ نے کوئی سرٹیفکیٹ لیا ہوا ہے NDFC یا FIT، جو دوسرے سرٹیفکیٹس ہوتے ہیں وہ آپ نے لیے ہوئے ہیں، یہ سب کے سب نقد مال کے زمرے میں آتے ہیں. تو نقد مال کا مطلب صرف ہارڈ یا فزیکل کیش ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ جو صورت بتائی ہے کوئی بھی صورت ہو تو یہ نقد مال کے اندر آتی ہے. چوتھی چیز ہے مال تجارت. مال تجارت کی تعریف یہ ہے کہ کوئی چیز آپ نے لیتے وقت پکی تجارت کی نیت سے اس کو لیا ہو، خریدا ہو،
اور وہ نیت آپ کی باقی ہو۔ 4 چیزیں اس کے اندر میں نے آپ سے عرض کی۔ نمبر 1، خریدا ہو، لہذا مال تجارت اگر آپ نے خریدا نہیں ہے، آپ کو ورثے میں ملا ہے، آپ کو ہدیتاً ملا ہے، تو اس کے اندر خریدا نہیں ہے۔ جب خریدا ہے ہی نہیں تو وہ مال تجارت میں آ ہی نہیں سکتا۔ سب سے پہلی شرط مال تجارت میں ہے کہ وہ چیز آپ نے خریدی ہو۔ دوسری شرط مال تجارت میں کہ وہ چیز خریدتے وقت آپ کی پکی نیت ہو بیچنے کی۔ لہٰذا اگر کوئی چیز خریدتے وقت آپ کی نیت یہ تھی کہ دیکھوں گا، سوچوں گا، اگر سمجھ میں آ گیا تو ٹھیک ہے ورنہ بیچ دوں گا، تو یہ پکی بیچنے کی نیت نہیں ہوئی۔ جب پکی بیچنے کی نیت نہیں ہوئی تو یہ مال تجارت نہیں ہوا۔ جب مال تجارت نہیں ہوا تو اس کے اوپر شرعاً زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ تو مال تجارت کی تعریف یہ ہے کہ کوئی چیز خریدتے وقت پکی بیچنے کی نیت ہو۔ تیسری چیز نیت کیا ہو؟ بیچنے کی۔ اگر رہائش کی ہے، ضرورت کی ہے، تو اس صورت کے اندر بھی وہ مال تجارت نہیں ہوگا۔ اور چوتھی شرط مال تجارت میں ہے کہ تجارت کی وہ نیت برقرار ہو۔ لی تو تجارت کے لیے تھی، ایک گاڑی اچھی سی بک کروا لی تجارت کی نیت سے کہ اس کو بیچ دیں گے، لیکن پھر وہ نیت بدل گئی اور اس کو گھر میں استعمال کے لیے رکھ لیا، تو جب نیت بدل گئی تو وہ مال تجارت میں نہیں ہے۔ جب مال تجارت میں نہیں ہے تو شرعاً اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ کوئی بھی چیز کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو اس کے اندر قیمت فروخت کا اعتبار ہوتا ہے، یعنی کوئی بھی چیز آپ آج مارکیٹ میں بیچنے کے لیے جائیں گے تو اس کی کیا ویلیو ہے۔ مثال کے طور پر بہت سارا آئٹم ہے تو اس کی ایوریج نکال لیں، الگ الگ ریٹوں پر بیچتے ہیں تو اس کا اوسط نکال لیں، یا یوں نکال لیں کہ سارا مال میں ایک ساتھ بیچوں گا تو کتنے میں جائے گا۔ ان تمام طریقوں سے کوئی بھی طریقے کی آپ کو سہولت ہو، اس طریقے کے مطابق قیمت فروخت کا اعتبار ہوگا۔ جو آپ کی کاسٹ ہے، آپ نے جس چیز پر خریدا ہے یا جو اخراجات کے بعد وہ چیز آپ کو گھر کے اندر پڑی ہے، زکوٰۃ دینے میں اس کا اعتبار نہیں ہوتا، بلکہ جس ریٹ پر آج وہ مارکیٹ میں بکے گی وہ قیمت فروخت ہے اور زکوٰۃ کے اندر اسی کا اعتبار ہوتا ہے۔ زکوٰۃ جس شخص پر واجب ہے وہ ہے عاقل۔ نمبر 2 بالغ۔ نابالغ بچہ ہے، بچی ہے، بہت مالدار ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے مسلمان۔ اور چوتھی شرط صاحب نصاب۔ اگر صاحب نصاب نہیں ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ صاحب نصاب کون ہوتا ہے؟ میں نے آپ کو بتا دیا، دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ اگر صرف سونا ہو تو 7.5 تولہ، اگر سونے کے ساتھ کچھ بھی ہے یا سونا نہیں ہے لیکن چاندی ہے یا نقد مال ہے یا مال تجارت ہے، اور یہ سب چیزیں ملا کر 52.5 تولہ چاندی یعنی آج کے مطابق 5,25,000 روپے کے بقدر تمام قرضوں اور ادائیگیوں سے فارغ ہونے کے بعد ہے اور اس پر سال گزر چکا ہے، تو ایسے شخص کے اوپر اس مال کے اوپر زکوٰۃ کا دینا ضروری ہوگا۔ زکوٰۃ تھوڑی تھوڑی کر کے بھی دے سکتے ہیں اور ایک ساتھ بھی دے سکتے ہیں، ایڈوانس بھی دے سکتے ہیں، جیسے آپ کو سہولت ہو اس طریقے سے زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ زکوٰۃ بول کر دینا ضروری نہیں ہے۔ آپ کی دل میں یہ نیت ہو کہ یہ جو رقم میں مستحق زکوٰۃ کو دے رہا ہوں، یہ دیتے وقت زکوٰۃ کی دل میں نیت ہوگی تو آپ کی زکوٰۃ شرعاً ادا ہو جائے گی۔ کسی کو زکوٰۃ بول کر دینا شرعاً ضروری نہیں ہے۔ ہاں، اگر کسی وکیل کو دے رہے ہوں، کسی ادارے میں جمع کرا رہے ہوں، کسی مدرسے میں جمع کرا رہے ہوں، تو وہاں پر رسید کے اوپر زکوٰۃ کی مد لکھوانا ضروری ہوگا۔ کسی کو انڈیویجول ہاتھ میں دے رہے ہوں مستحق زکوٰۃ کو ڈائریکٹ، آپ ہدیہ بول کر دے دیں، گفٹ بول کر دے دیں، عیدی بول کر دے دیں، کسی بھی طریقے سے دے دیں۔ اور زکوٰۃ ضروری نہیں ہے کہ صرف اور صرف آپ کیش کی مد میں دیں، راشن کی مد میں بھی دے سکتے ہیں، گفٹ ہیمپرز بنا کر بھی دے سکتے ہیں۔ آپ کپڑے کا کام کرتے ہیں، ایک اچھا کپڑا مثال کے طور پر آپ کے پاس 2500 روپے کا ہے، وہی آپ 2500 روپے کا آپ کو گھر میں اس کی کاسٹ پڑی ہے، اور 2500 روپے کا وہی کپڑا اگر آپ مستحق کے زکوٰۃ کو دے دیں گے تو بھی آپ کی اتنی ہی ویلیو کے مطابق زکوٰۃ آپ کی ادا ہو جائے گی۔ اس کے لیے کیش میں دینا ضروری نہیں ہے۔ جو بھی چیز آپ کام کرتے ہوں، اس کی مارکیٹ میں ضرورت ہو، مستحق کے زکوٰۃ کو اس کی ضرورت پڑتی ہو، تو وہی چیز بھی آپ آگے دے سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ کے بارے میں یہ بات بھی ذہن میں رکھ لیں کہ میاں بیوی کی زکوٰۃ دونوں کی الگ الگ ہے۔ جس طریقے سے نماز الگ ہے، زکوٰۃ بھی الگ ہے۔ ہاں، میاں کو اگر بیوی کی زکوٰۃ دینی ہو، جیسے عموماً ہمارے یہاں
کمیونٹیز کے اندر، میمن کمیونٹی کے اندر بھی ہوتا ہے کہ بھئی بعض اوقات شوہر بیوی کی طرف سے زکوٰۃ دے دیتا ہے، تو اس صورت میں بیوی کو بتا دے کہ بھئی میں تمہاری طرف سے زکوٰۃ دے رہا ہوں. لیکن اگر کوئی شوہر بیوی کی طرف سے زکوٰۃ نہیں دیتا تو شوہر کے اوپر بیوی کی زکوٰۃ دینا ضروری نہیں ہے، بلکہ بیوی اپنی زکوٰۃ خود ادا کرے. شوہر ادا کر دیتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، اگر شوہر کسی وجہ سے ادا نہیں کرتا تو بیوی اپنے مال کی خود زکوٰۃ ادا کرے. بعض اوقات عورتیں یہ کہتی ہیں کہ ہم تو کماتی نہیں ہیں، زکوٰۃ کیسے دیں؟ تو جو آپ کے پاس چیز ہے یا تو اس کو بیچ کر زکوٰۃ دے دیں. اگر آپ کو اس کو کھلا نہیں کروانا ہو تو اس صورت کے اندر کچھ رقم کہیں سے ادھار لے لیں اور زکوٰۃ دے دیں اور بعد میں اس کو وہ رقم چکا دیں، یا کم سے کم سال پورا ہو گیا ہو تو لکھت پڑھت کر لیں کہ بھئی مجھ پر اتنی زکوٰۃ دینا لازم ہے، ابھی میرا ہاتھ چھٹا نہیں ہے کہ میں زکوٰۃ دے سکوں، میرے اوپر زکوٰۃ دینا اتنی لازم ہے، تاکہ اس دوران موت آ جائے تو وہ وصیت موجود ہو اور بعد میں آپ کے ورثاء آپ کی طرف سے وہ زکوٰۃ ادا کر دیں. زکوٰۃ مستحق کے زکوٰۃ کو دی جاتی ہے. مستحق کے زکوٰۃ ہونے کا نصاب میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا الگ ہے. زکوٰۃ کے دینے میں 4 چیزوں کا اعتبار ہوتا ہے: سونا، چاندی، نقد مال، مال تجارت، جب کہ سال گزر جائے. زکوٰۃ لینے کا نصاب الگ ہے. زکوٰۃ لینے کا نصاب سونا، چاندی، نقد مال، مال تجارت کے ساتھ ایک اور چیز ہے، ضرورت سے زائد سامان. اگر ضرورت سے زائد سامان اس کے پاس ہے تو بھی اس کی رقم سب ملا جلا کر 52.5 تولہ چاندی یعنی آج کے مطابق 5,25,000 روپے کے برابر پہنچ جاتی ہے، تو ایسے شخص کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے. ضرورت سے زائد سامان کا مطلب 2 موٹر سائیکلیں اس کے پاس ہیں، ایک وہ چلاتا ہے، ایک اس نے گھر کے اندر رکھی ہوئی ہے، پورے سال استعمال نہیں کرتا، وہ ضرورت سے زائد ہے. 2 گھر ہیں اس کے پاس، ایک میں رہتا ہے اور ایک اس نے ایسے ہی رکھا ہوا ہے، ضرورت سے زائد ہے، پورے سال اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، تو یہ ضرورت سے زائد ہے. اور ایک اور بات یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اس پر سال گزرنا بھی ضروری نہیں ہے. کسی شخص کے پاس اس وقت اتنی رقم موجود ہو جتنی میں نے آپ کو بتائی، تو اب یہ ضروری نہیں کہ اس پر سال گزرے گا، نہیں، اس وقت پھر آپ اس کو شرعاً زکوٰۃ ادا نہیں کر سکتے. مستحق کے زکوٰۃ کو یہ نصاب مستحق کے زکوٰۃ کا ہے. مستحق کے زکوٰۃ کو جو چیز دی جاتی ہے زکوٰۃ، وہ بلا عوض دی جاتی ہے. آپ کے پاس کمپنی میں بندے کام کرتے ہیں، گھر میں قاری صاحب پڑھانے آتے ہیں یا اسٹاف کام کرتا ہے، تو اس کی تنخواہ کے مد میں زکوٰۃ کو ایڈجسٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ بغیر عوض کے نہیں ہے. زکوٰۃ بغیر عوض کے دی جاتی ہے، یعنی اس کا آپ سے کوئی لینا دینا نہ ہو اور اس کو اوپر سے آپ دے دیں، تو یہ زکوٰۃ کا مطلب ہے بلا عوض. کسی کی تنخواہ میں ایڈجسٹ کر دینا، اس طرح زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی. اسی طریقے سے مالک بنا کر دینا ضروری ہے. مالک بنانے کا مطلب یہ ہے کہ جس کو آپ دے رہے ہیں اس کو باقاعدہ اس وقت مالک بنا دیں کہ بھئی یہ چیز آپ کی ہو گئی، بلے بولے نہیں زبان سے لیکن دے دیں. مطلب یہ ہے کہ کسی ہسپتال کے اندر ویل چیئر رکھوا دی، تو جب ہسپتال میں ویل چیئر رکھوائی آپ نے تو کام تو بڑا اچھا ہے، لیکن اس میں آپ نے کسی کو مالک نہیں بنایا. جب مالک نہیں بنایا تو یہ آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. مسجد کی تعمیر میں آپ زکوٰۃ کی رقم نہیں لگا سکتے کیونکہ اس کے اندر کوئی مالک ہی نہیں بنتا. مسجد تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ مالک بن سکے. کنواں بنا دیا، بہت بڑا کام ہے، نیکی کا کام ہے، لیکن اس میں زکوٰۃ کی رقم نہیں لگ سکتی. ہسپتال بنا دیا، مشینیں مریضوں کے لیے مستحق زکوٰۃ کے لیے رکھوا دی، لیکن چونکہ ان چیزوں کے اندر ملکیت نہیں ہوتی، تو جب ملکیت نہیں ہوتی تو اس صورت کے اندر زکوٰۃ کی رقم پھر شرعاً ادا نہیں ہوگی. اسی طریقے سے زکوٰۃ کے اندر یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ ایک ہے زکوٰۃ خود دینا، اور بعض اوقات زکوٰۃ کسی کو وکیل بنایا جاتا ہے، جیسے مدرسے کو دیتے ہیں یا کسی شخص کو آپ دیتے ہیں. مدرسے کے معاملات الگ ہیں. اگر مدرسہ مستند ہے تو وہاں پر شریعت کا جو نظام ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ مدرسے میں زکوٰۃ دیتے ہیں تو جیسے ہی وہ وصول کرتے ہیں زکوٰۃ آپ کی ادا ہو جاتی ہے. لیکن آپ کسی کو وکیل بناتے ہیں کہ بھئی میری رقم اس مد میں خرچ کر دو یا فلانے کو دے دو، تو اس صورت کے اندر جب وہ آپ کی رقم ادا کرے گا تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہوگی. اگر آپ نے کسی کو وکیل بنایا کہ بھئی میرے 1,00,000 روپے زکوٰۃ میں دے دو اور اس نے ادا نہیں کیے تو آپ کی زکوٰۃ پھر شرعاً ادا نہیں ہوگی. اسی طریقے سے آپ نے کسی غریب کے بجلی کا بل بھر دیا، اس کی بچوں کی فیس ڈائریکٹ آپ نے جمع کروا دی، کریانہ کے پرچون کی دکان پر جا کر آپ نے اس کا بل کلیئر کروا دیا، تو ان تینوں چیزوں کے اندر بھی آپ نے مستحق کے زکوٰۃ کو مالک نہیں بنایا.
جب ان تینوں چیزوں میں مالک نہیں بنایا تو آپ کی زکوٰۃ شرعاً ادا نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ مستحق کے زکوٰۃ کو مالک بنا کر دیا جائے۔ میت کی تجہیز و تکفین میں بھی زکوٰۃ کی رقم ادا نہیں ہو سکتی، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا مالک بنا کر دینا ضروری ہے، میت تو مالک بن ہی نہیں سکتی، لہٰذا اس کی تجہیز و تکفین کا خرچہ زکوٰۃ کی مد میں شرعاً ادا نہیں ہو سکتا۔ زکوٰۃ جن کو دینا جائز ہے وہ یہ کہ سید نہ ہو، ورنہ زکوٰۃ سید کو لاگو نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے اپنے ماں باپ کو، اپنے دادا دادی، نانا نانی، پردادا، سکر دادا، ان کو بھی زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ اس کو کہتے ہیں اصول، یعنی اوپر کی طرف۔ اور فروع کا مطلب جن کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے وہ آپ کا بیٹا، بیٹی، پوتا پوتی، نواسا نواسی، ان کو بھی شرعاً زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ بیٹی کو بھی نہیں دے سکتے، لیکن بیٹی کا گھر، بیٹی فائنینشلی طور پر اگر کمزور ہو تو اس کے شوہر یعنی اپنے داماد کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں کہ داماد کو زکوٰۃ دے دیں، لیکن شرط یہی ہے کہ وہ داماد پھر خود مستحق کے زکوٰۃ ہو۔ اگر داماد مستحق کے زکوٰۃ ہے تو آپ داماد کو دے سکتے ہیں۔ بہو اگر مستحق کے زکوٰۃ ہے اور کمزور ہے فائنینشلی طور پر تو آپ بہو کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اگرچہ بیٹے کو نہیں دے سکتے۔ اور میاں بیوی ایک دوسرے کو شرعاً زکوٰۃ نہیں دے سکتے، میاں بیوی بھی ایک دوسرے کو شرعاً زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ مرنے والے کی طرف سے زکوٰۃ اگر اس نے وصیت کی ہے کہ بھئی میرے مرنے کے بعد میری اتنی رقم سرمایہ ہے، اتنی زکوٰۃ دے دی جائے، تو پھر ورثاء پر وہ وصیت 1/3 کے اندر اس کو نافذ کرنا ضروری ہوتا ہے، ورنہ کوئی شخص مر گیا اس نے وصیت نہیں کی تھی تو ورثاء پر اس کی طرف سے زکوٰۃ دینا ضروری نہیں ہے۔ زکوٰۃ دینے کا طریقہ کار کیا ہے؟ زکوٰۃ دینے کا طریقہ کار یہ ہے کہ جس شخص نے زکوٰۃ دینی ہے وہ ایک پرچے کے اوپر لکھے ایسیٹس اینڈ اکاؤنٹ ریسیویبل، یعنی سرمایہ اور آنے والی رقم، اور اس کے اندر اس کے پاس گولڈ، سلور، کیش اور مال تجارت جتنا بھی ہے اس کی مارکیٹ ویلیو نکال لے اور اس کو لکھ لے، اور اسی طریقے سے اس کے اندر جو رقم اس کو وصول ہونی ہو، جسے اکاؤنٹ ریسیویبل کہتے ہیں، اس نے ادھار دیا ہوا ہے واپسی آنا ہے، اس نے امانت کہیں رکھوائی ہوئی ہے رقم واپسی آنی ہے، کہیں سیکیورٹی ڈپازٹ دیا ہوا ہے وہ واپسی آنا ہے، ساری اکاؤنٹ ریسیویبل مارکیٹ کے اندر اس نے ادھار دیا ہوا ہے وہ واپسی آنا ہے، ان ساری چیزوں کو لکھ لے۔ مثال کے طور پر دونوں چیزوں کو جمع کیا اور دونوں چیزیں جمع کرنے کے بعد بن گئی 50 لاکھ روپے۔ اب اس کے اندر دوسرے پیپر پر لکھ لے اکاؤنٹ پیبل کہ ادائیگیاں کیا کیا کرنی ہے، مارکیٹ سے ادھار لیا ہوا ہے، کوئی سودا کیا ہوا ہے، وہ چیزیں اس میں سے مائنس کرے۔ اسی طریقے سے گھر کا بالکل ضروری خرچہ جو زکوٰۃ کی تاریخ سے پہلے کا ہو وہ مائنس کرے، بیوی کو مہر نہیں دیا ہوا، یا اس مہینے سے پہلے کی بچوں کی اسکول کی فیسیں ہیں، یا کمپنی کے اسٹاف کی فیس وغیرہ اور تنخواہیں وغیرہ ہیں، یہ جو بھی آپ کے اوپر ادائیگیاں ہیں اس کو اس میں سے منہا اور مائنس کرے۔ مثال کے طور پر 50 لاکھ تھا کیش اور ریسیویبل، اور دینا ہے آپ کو پیبل کے اندر آپ نے اور لائبلٹیز کے اندر 10 لاکھ روپے لکھ لیا، تو باقی بچا 40 لاکھ۔ اس 40 لاکھ کے 2.5% اور 40ویں حصے کے اوپر شرعاً زکوٰۃ لازم ہوگی، وہ زکوٰۃ آپ نے مستحق کے زکوٰۃ کو دینی ہے۔ جو کچھ کہا گیا سنا گیا اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور زکوٰۃ کے اس فریضے کو کما حقہ ہم سب کو ادائیگی کی فکر اور توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ اگلے جمعے ماہ رمضان کے حوالے سے روزے کے بنیادی مسائل اور تراویح کے بنیادی مسائل پر اگلے جمعے اگر اللہ نے صحت، زندگی اور عافیت دی تو اس پر گفتگو ہوگی۔